والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دکھانوں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن نظر ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اولیاء اللہ کے شان میں قرآن پاک کی متعدد آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ نبی ہیں یا ولی، مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔ اللہ تعالی نے جو ان کو فرائض سونپے ہیں ان کی ایک جھلک آپ کو اس واقعے سے ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کے بارگاہ اقدس میں عرض کی یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ایک ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ اس جگہ رہتا ہے جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو لے کر سفر فرمایا، نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر کام امت کے تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کرنا حضرت قدیم اللہ کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دہانے تھے، ایک پتھر کے قریب سو گئے، کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلی میں بند تھی جسے یوشع نے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی وہ مچھلی جس جگہ زندہ ہوگی وہی میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، یوشع نے دیکھا، کیا دیکھا؟ وہ مچھلی تھیلی سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا گئی، مگر عجیب سی صورت تھی، وہ مچھلی جس طرف سے گزرتی وہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، وہ مچھلی پانی میں ایک غارسی بن کے رہ گئی۔ یوشع نے سوچا کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کروں گا، مگر جب صبح ہوئی یوشع بھول گئے اور آگے کا سفر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا طلب فرما رہے تھے۔ یوشع نے عرض کیا حضور مجھ سے ایک سخت غلطی ہو گئی، دراصل بات عرض کرنا بھول گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس جگہ ہم نے رات گزاری تھی وہ مچھلی وہیں پر حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ لگا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا ہی لیا جسے ہم نے علم لدنی سے نوازا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے، بعض لوگوں میں احمد
اور بعض کتابوں میں بلیابن ملکان آیا ہے خضر اس وجہ سے ہے وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے وہاں سبزہ اگایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فرائض آپ کے ذمہ لگا ہے آپ اسے کس طرح ادا کرتے ہیں، یہی علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا حضور مجھے کوئی انکار نہیں مگر انک لا تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں فرما سکیں گے، اور بھلا آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا حضور جب آپ مجبور ہی کر رہے ہیں تو میرا کام خاموشی سے دیکھتے جانا، اعتراض مت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے کام کو خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا، اعتراض نہیں کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے، یوشع واپس ہو گئے یا وہیں ٹھہر گئے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے جب ایک دریا کے کنارے پہنچے ملاح نے آپ سے پیسہ وصولنا کہ جب آپ کشتی پر سوار ہو گئے اور جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچ گئے، خضر علیہ السلام نے کشتی کے دو فٹے اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَفَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ سارے لوگ غرق ہو جائے۔ اے خضر تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور آپ ہے کہ اس کے کشتی ہی خراب کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد میں اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا دو فٹے پھاڑا مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اندر نہیں آیا۔ یہ شان فرایت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دونوں چلے، چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے، بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک حسین و جمیل بچہ موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور گردن مروڑ دی، وہ بھی ایک معصوم بچے کا۔ کلیم اللہ کیسے برداشت کرتے؟ کلیم اللہ نے فرمایا اے خضر تو نے اچھا نہیں کیا، ایک معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا میں نے نہیں کہا تھا انک لا تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دے کر صبر نہیں فرما سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک موقع اور دیجئے، اس کے بعد میں اعتراض نہیں کروں گا، اگر میں نے اعتراض کیا تو بے شک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے گزر ایک بستی سے ہوئی، بھوک لگ رہی تھی، بستی والوں سے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، مگر بستی والوں کا جواب ہوا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، آپ اور کسی بستی میں چلے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی سے گزرے تو ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعتراض تو نہیں کرتا مگر بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ہیں کہ اس کے دیوار کو روکتے جا رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے، کم سے کم اسی پیسہ سے کھانا تو خرید سکتے۔ خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا میں نے نہیں کہا تھا انک لا تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں فرما سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ چلے جائیں۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے کہا میں آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن آپ پر واضح کر دوں جس کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمائیے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ کشتی جس کشتی کا میں نے دو فٹے پھاڑا، میں نے اس لیے پھاڑا کہ وہ کشتی ایک غریب انسان کا تھا، اور جس دن ہم اس کشتی پر سوار تھے دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا، وہ جس کشتی کو صحیح اور درست دیکھتا اسے چھین لیا کرتا تھا، اسی لیے میں نے اس کشتی میں عیب لگا دی تاکہ وہ ظالم بادشاہ
بادشاہ وہ کشتی نہیں چھین پائے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وہ بچہ جس بچہ کو میں نے قتل کیا، میں جانتا ہوں ایک معصوم بچے کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، مگر میں نے اس لیے قتل کر ڈالا، اس لیے قتل کر ڈالا کہ اس کے پیشانی پر کافی لکھا ہوا تھا اور اس کے والدین ایک سچی پکے مومن تھے، بیٹے کے محبت میں والدین کو بے ایمان نہ کر دے، اسی لیے میں نے اس کو قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ بستی جس بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، ہم نے اس کے گرتی ہوئی دیوار کو روک دیا، ہم نے اس لیے روکا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا اور اس خزانے کا مالک یتیم بچے تھے، اگر وہ دیوار اس دن گر جاتا تو بستی کے لوگ خزانے سارے لوٹ کر لے جاتے اور یتیم بچوں کے زندگی میں کچھ نہیں بچ پاتا، اسی لیے میں نے اس دیوار کو روک دیا تاکہ وہ یتیم بچے اچھی طریقے سے زندگی گزار سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں تو یہ سب کام ما فعلتہ عن امری، میں اپنے مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں پر تقرر فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے مکالمہ گروپ نمبر 3 سے گزارش کر رہا ہوں۔ مکالمہ کے لیے گروپ نمبر 3 سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو سے سامعین کے قلوب کو منور و مجدہ فرمائیں، اور اس کے بعد حضرت علامہ جامع نعت گروپ کے لیے جو حضرات تقرر کیے گئے ہیں وہ حضرات اسٹیج کے سامنے آ کر بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے، کیا بولنا ہے؟ بھائی صاحب میں نے سلام کیا ہے۔ جی میں سن رہا ہوں، پہلا نہیں ہوں۔ تو پھر سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ ارے آپ کو تو ابھی تک سلام کرنے نہیں آتا ہے۔ اچھا چلیے 3 کلمہ ہی سنا دیجیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ اچھا کھانا کھانے کی سونے کی دعا ہی بتا دیجیے۔ کیا کھانا کھانے اور سونے سے پہلے کچھ پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اچھا چلیے نماز کیسے پڑھتے ہیں ذرا یہی بتا دیجیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا باندھتے ہیں، پھر آخر میں سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اپنے گھر میں امی کو، ابو کو یا دادا دادی یا بڑے بھائی بہن کو تو ایسا نماز پڑھتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ نہیں بھائی، میں تو بچپن سے اب تک یہی دیکھا ہے کہ میری دادی اور امی دن بھر سیریل دیکھتے ہیں، ابو اور دادا رات میں فلم دیکھ کر سوتے ہیں، اور بڑے بھائی بہن کا تو بات ہی مت پوچھو، 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی کیا یہی ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہی ہماری اسلامی زندگی ہے؟ ذرا سوچئے، کل قیامت کے دن ہمارے رب نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت جبریل امین جہنم سے ہو کر آئے تو عرض کرتے ہیں
आपने तो मेरी आंखें खोल दी, दुनिया व आखिरत में जलील व रुस्वा होने से बचा लिया। सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और आज से मैं खुद भी नमाज पढ़ूंगा और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहूँगा। हुजूर की सुन्नतों पे खुद भी अमल करूँगा और दूसरों को भी पैगाम दूंगा और कल से यही अनवारे मदीना में पढ़ने आऊँगा और ये आप सबको ये पैगाम दूंगा कि वो अपने बच्चे को अनवारे मदीना में पढ़ाए ताकि दुनिया व आखिरत में हम कामयाब हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए हजरत अल्लामा जामिन ग्रुप से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तमाम बच्चे स्टेज पर तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सामईन के कुलूब को मुनव्वर नजर करें। इसके बाद मोहम्मद आज़ाद कड़वा तकरीर के लिए स्टेज के सामने तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب شعبہ حفظ کا ایک طالب علم جن سے میری مراد محمد آزاد عالم سلطنہ جو گڑھوا کے رہنے والے ہیں وہ تقریر کریں گے. تقریر کا موضوع حقیقت اعلیٰ حضرت ہے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی. ذرا مچک کر بولیے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی, نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. اور محمد آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد محمد چراغ کے لیے اسٹیج کے سامنے آ کر بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم. اما بعد. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, میں آپ کو جس طریقے سے درود مبارکہ پڑھاتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, سچوں کے قدم سے لپٹ جاؤ. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا جب صدیق اکبر کو سچا پایا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدیقی کہلانے لگے. جب حوض پاک کو سچا پایا اور قادریت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیے تو قادری کہلانے لگے. جب مخدوم اشرف کو سچا پایا اور ان کے دامن میں وابستہ ہو گئے اور اشرفی کہلانے لگے. جب خواجہ غریب نواز کو سچا پایا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور چشتی کہلانے لگے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب اعلیٰ حضرت کو سچا پایا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور رضوی کہلانے لگے. جب مفتی اعظم کو سچا پایا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو نوری کہلانے لگے. جب تاج الشریعہ کو سچا پایا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو رضوی کہلانے لگے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا چرچا اور تذکرہ ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے. مدبر کا نام امام احمد رضا ہے. مفکر کا نام امام احمد رضا ہے. تفہیم کا نام امام احمد رضا ہے. امام اعظم کی فقاہت کا نام امام احمد رضا ہے.
علامہ جلال الدین کے تفسیر کمال کا نام امام احمد رضا ہے، اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کا نام امام احمد رضا ہے۔ ارے دنیا وہابیت اور دیوبندیت کو کھا دینے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ نظر وہابیت اور دیوبندیت کو سلسلے پیدا کر دینے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ دیوبندی اور وہابی کو منہ پر تھپڑ مارنے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ نبی کے فضائل کا ہم بھاگ لگا دیوانے والے امام احمد رضا، ارے غوث پاک کے کردار کا نام امام احمد رضا ہے۔ سنیت کے مشعل راہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے امام احمد رضا مارا رہے مطہرہ کے پیر و مرشد سید آل رسول کے سرمائے حیات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اپنی زندگی کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ امام احمد رضا عاشق مصطفیٰ کے اس مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا کا چرچا ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ امام احمد رضا کی عظمت سب کو تسلیم ہے۔ امام احمد رضا کی رفعت روز پر روز بلندی کی طرح روا ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت صرف ہندوستان کے چہار دیواریوں میں محدود نہیں، بلکہ عرب کے سرزمین میں ہے، عرب کے سرزمین میں ہے، لندن کے یونیورسٹیوں میں ہے، امریکہ کے شہروں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات مفکر کے فکر میں ہے، مدبر کے تدبر میں ہے۔ امام احمد رضا کی ذات محقق کے تحقیق میں ہے، پروفیسر کے مطالعے میں ہے۔ اور کوئی احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کوئی دانشور کرتا ہے تو امام احمد رضا کی عظمت کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتا ہے۔ جب کوئی محقق اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے تحقیق کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا کرتا ہے۔ جب کوئی مفسر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے تفسیر کے آگے اپنے گردنیں جھکا لیا کرتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کوئی فرد واحد کا نام نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تمام خوبیوں کے جامع کا نام ہے۔ آپ امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو کہ امام احمد رضا کی دنیائے سنیت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے احسان ہے کہ جب زمین پر دیوبندیت کی تاریخ کا عالم اسلام میں پھیل رہی تھی، جب وہابیت کی تیز آندھی عالم اسلام کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی، جب نجدیت کے دامن وسیع ہو رہی تھی، جب دشمنان رسول عشق مصطفیٰ کا چراغ بجھا رہے تھے، جب عظمت مصطفیٰ کو مٹایا جا رہا تھا، جب گمراہیت کا دور پھیل رہا تھا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دور میں احمد رضا بریلی کے سرزمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور دامن وہابیت کو اپنے قلم سے تار تار کر دیا ہے۔ ارے آلچیوں نے وہابیت اور دیوبندیت کے تیز آندھی کو روکا ہے، دشمنان رسول کو اپنے قلم سے گردنوں کو اڑا دیا ہے، جنہوں نے ہمارے آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا دیا ہے، جنہوں نے ہماری سینوں میں چراغ مصطفیٰ کو روشن کر دیا ہے۔ ارے یہ امام احمد رضا کے احسان عظیم ہے تو انہوں نے ہمیں غلام مصطفیٰ پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ یہ امام احمد رضا کی احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے سینوں میں عشق
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو امام احمد رضا جس فن میں قلم اٹھاتے دیوبندیت اور وہابیت کے منہ پر جواب دیتے ہوئے نظر آتے تھے، جب فتویٰ میں قلم اٹھاتے تھے تو دیوبندیت کو ڈھا دیا کرتے تھے۔ جب الدولۃ المکیہ لکھا تو جب الدولۃ المکیہ لکھا تو دنیا وہابیت میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ جب شاعری فن میں آتے تو وہابیوں کو اس طرح چیلنج کرتے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب آپ دنیا کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا جب دنیا میں نبوتیت پھیل رہی تھی تو ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتے ہیں، جب دنیا میں فرعونیت پھیل رہی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں یزیدیت پھیل رہی تھی تو امام حسین پیدا ہوتا ہے، جب دین الہی کا وجود ہو رہا تھا تو مجدد الفسانی پیدا ہوتا ہے۔ ارے مجھے کہہ لینے دیا چاہے جب دنیا میں وہابیت اور دیوبندیت جنم لیتا ہے تو بریلی میں احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب میں عزیزم بابو محمد محسن رضا صلی اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک۔ یہ بچہ اورنگ آباد کا رہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد محمد اصغر امام جو جمہور کا رہنے والا ہے وہ نعت شریف کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ محمد اصغر امام جمہور کا رہنے والا یہ بچہ ہے اور شعبہ حفظ کا ہے۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر سماعت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، سبحان اللہ، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، کوئی ہے مفتی اعظم تو کوئی ابتر ہے، 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 رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، 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 مگر بلال سلے جا کہاں سے لاؤ، مگر بلال سلے جا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے سبحان اللہ، بہت بہت نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، نبی کے ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، نبی کے ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، نبی کے ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، نبی کے ذات پہ تقویٰ بھی ناز کرتا ہے، مثال تاج شریعہ کہاں سے لاؤ گے، مثال تاج شریعہ کہاں سے
اب नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए पूर्णिया बिहार का रहने वाला एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद नौमान अख्तर सल्लमाहु उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए। हजरात, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उससे पहले कि बदन छोड़ दे ये सांसें मेरी, जरा मचल कर बोलिए, उससे पहले कि बदन छोड़ दे ये सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। जरा आगे पीछे दाएं बाएं बेदारी का सबूत दें और मचल कर बोलिए, उससे पहले के बदन छोड़ दे ये सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नात पाक पढ़ने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरबार मुस्तफा के जो दरबार मुस्तफा के जो दरबान हो गए, दरबार मुस्तफा के जो दरबान हो गए, के दरबार मुस्तफा के जो दरबान हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए। बातिल से कह दो हम पे ना डाले बुरे नजर, बातिल से कह दो हम पे ना डाले बुरे नजर, बातिल से कह दो हम पे ना डाले बुरे नजर, के बातिल बातिल से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, अहमद रज़ा हमारे निगहबान हो गए, अहमद रज़ा हमारे निगहबान हो गए। दरबार मुस्तफा के जो दरबान हो गए, कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, के कोई कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, हम मुक़्तदी हज़रत हसन हो गए, हम
के सुल्तान हो गए ख्वाजा पिया जो हिंद के सुल्तान हो गए दरबार मुस्तफा के जो दरबान हो गए वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। शोबे क़िराअत का एक होनहार तालिब इल्म जो कारा की सरजमीन का रहने वाला है, मोहम्मद राशिद हसन सल्लल्लाहु